فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی جامع اور دل کو چھو دینے والی حدیث مبارکہ پر گفتگو کریں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے جو نہ صرف ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو درست کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے عقیدے، عبادت، اخلاق اور معاشرت سب کو سنوارتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کر سکتا ہے۔ بڑے اعمال ممکن نہ ہوں تو چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قلت فأی الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان تو ہمارے رویے، معاملات اور اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ آج ہم سب خود سے سوال کریں، کیا ہمارا ایمان ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسرا عمل جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ایمان کے ساتھ کیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیلہ۔ جہاد اٹ موسٹ ایفرٹ کا نام ہے۔ یہ میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی اور زبان سے بھی۔ جو بھی ایفرٹ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاتا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاد قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاد اکبر قرآن پھیلانے کو کہتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کرو ان کے ساتھ بڑا جہاد، یعنی قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا۔ تیسرا عمل جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی ہے وہ قربانی کا معیار ہے۔ یہ اصول آج بھی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غلام آزاد کرو جو سب سے قیمتی ہے۔ جو چیز ہمیں عزیز ہو وہ اللہ کی راہ میں دینا اصل نیکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہیں؟ اپنی پسندیدہ چیز یا بچا ہوا حصہ؟ چوتھا عمل جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کا کام کر دو۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر اس میں آپ دوسرے کو اپنی ذات سے ریلیف دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کھانا پکانا سکھا دیں، کپڑے سینا یا کسی کو کمپیوٹر چلانا سکھاتے ہیں تو جب تک لوگ اس ہنر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی اہل کو سہارا دینا ہے اور نا اہل کو حقارت نہیں تعاون دینا ہے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے۔ پانچویں اور سب سے اہم چیز جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رہنمائی فرمائی وہ ہے لوگوں کو اپنی ذات کے شر سے بچاؤ۔ یہ اخلاق حسنہ کا وہ درجہ ہے جسے کم سے کم نیکی کہا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا دراصل انسانیت کا پہلا زینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف کرنے کا نام نہیں بلکہ بعض اوقات نہ کرنے یعنی برائی سے رک جانے کا نام بھی ہے۔
اس بات کو بخاری کی ایک اور خوبصورت حدیث بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے۔ کسی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث سلامتی کا تصور پیش کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نکتہ ہے، حدیث میں زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ زبان کا زخم ہاتھ کے زخم سے زیادہ گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسروں کو زبان کے شر سے بچانے کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، بہتان نہ لگایا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ تانا دیا جائے، نہ غصے میں بد زبانی اور گالی گلوچ کی جائے، اور نہ ہی کسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ زبان کے گناہ بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک ہاتھ کے شر کا تعلق ہے تو اس سے مراد اپنے ہاتھوں یعنی عمل کے ذریعے سے کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا شامل ہے۔ مثلا مار پیٹ، دنگا فساد کرنا، گندگی پھیلانا، توڑ پھوڑ کرنا، جعلی دستخط کرنا، غلط انجیکشن لگا دینا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غلط اور جھوٹی معلومات شیئر کرنا۔ ہمیں ان سب اعمال اور انہی جیسے اور شر پھیلانے والے اعمال سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات نیکی جیسے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن غصے یا دشمنی کے باوجود کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اپنے نفس کو ماننے کے مترادف ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک عابد شخص سے کسی نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نیکی یہ نہیں کہ تم صرف تسبیح پڑھو، نیکی یہ ہے کہ تمہارے وجود سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آج اگر معاشرے کا ہر فرد صرف اس ایک بات پر عمل کر لے کہ مجھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، تو پولیس کچہری اور لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ تم اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ دو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہمیں پورا لائف سٹائل یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایمان مضبوط کریں، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، انسانوں کی خدمت کریں، سب سے بڑھ کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج اگر ہر مسلمان یہ نیت کر لے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں گا تو یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره